تو جڑے آرٹیفیشل ہونا اس طرح کر کے تو بندے آتے ہیں یار خورے یہی سچا ہے، یہی سچا ہے، یہی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاہ جی میرے کو آئے، کہنے لگے جی دیکھو نا جی محبت اہل بیت ادھر ہوئی نا۔ میں کہا جی شاہ جی اور وہ میرے کو گل سنو۔ میں کہا اتنے علی علی کتنے عرصے تو ہے نا، کنے عرصے تو؟ کہنے لگے جی 40.5 سال ہو گئے مینوں علی علی کرنے ہاں۔ میں کہا سر تے رکھ کے شاہ جی قرآن ایک گل دسڑی ہے، تسی 40 سال ہو گئے نا یا اور کنے 100 سال تو یہ مذہب ہے؟ کہنے لگا جی شروع تو وہ میں کہا من سڑیا اچھا شروع تو علی علی ہو رہی ہے۔ میں کہا علی 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 کوئی ایک ولی؟ میں نے کہا جدھر علی ہوتے ہیں ادھر ولی ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو سے کوئی فرقہ بندی کی آپ کو بدبو نہیں آئے گی، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، فرقہ بندی نہیں، فرق ضرور بتائیں، فرق ضرور ہو آپ کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جدھر علی ہوں گے ادھر ولی ہوں گے۔ تو پھر آج پوری کائنات میں ولی کدھر ہیں، کس جماعت میں ہیں؟ الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر حق ہے ادھر علی ہے، اور آج جدھر علی ہے ادھر ولی ہے، اور جدھر ولی ہے ادھر علی ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کربلائی بھی سنی ہے، مولائی بھی سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کے سینے میں حضور کا پیار ہے، ایمان ہے۔ اور یہ مانگے سے بھی نہیں ملتا، کرم سے ملتا ہے، اور کرم بس کرم ہے۔ اور یہ مولانا روم کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں، فرمایا حضور سے کوئی نہیں پیار کرتا، حضور پیار کرتے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شمع پہلے روشن ہوتی ہے اور پروانے بعد میں آتے ہیں۔ فرمایا یہ دیکھو کہ پروانے مرتے ہیں، جلتے ہیں، گرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اٹھتے ہیں، شور مچاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن شمع کے جلنے کے بعد شمع نہ جلے تو پروانے۔ فرمایا حضور توجہ فرماتے ہیں تو پھر ہماری لبوں پر ان کا نام آتا ہے۔ اگر وہ توجہ نہ فرمائے، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے حدیث شریف کی شرح میں ایک بہت کمال کی بات لکھی ہے کہ حضور سلام میں پہل کرتے تھے نا، تو حضور جب سلام میں پہل کرتے تھے تو مولا کائنات فرماتے میں بارہا کوشش کرتا کہ میں کریم جب تشریف لائیں تو میں سلام میں پہل کر دوں، لیکن یہ خواہش ہی رہی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے سرکار نے نہ سلام کر دینا، سلام میں سرکار نے پہل کر دینے۔ اللہ وہ کیا خوش بخت انسان ہوتا جسے حضور کہتے ہیں اللہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے۔ کالا بندہ ہو، دل کالا ہو اور بد عقیدہ ہو،
اسے کیا سمجھ ہے کہ یہ جنہیں حضور سلامتی دے رہے ہیں، تو کن چکروں میں آج پڑا ہوا ہے؟ کیا تو حساب کتاب کر رہا ہے؟ پھر جیسا انہوں نے ادب کر دیا نا، ایسا کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حضور نے سلام فرمایا نا، سلام جب سرکار نے فرمایا تو صحابی گلی میں تھے تو دوڑ کے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس مسجد نبوی میں آئے تو وعلیکم السلام کہا۔ حضور حکیم الامت نے لکھا وعلیکم السلام کہا نا، تو وعلیکم السلام کہنے کے بعد سرکار نے توجہ فرمائی، فرمایا سلام گلی میں، جواب اب۔ سونیا اتنی دیر آئے، عرض کی حضور جب آپ نے سلام کیا میرا غسل نہیں تھا، میں پاک نہیں تھا، اور میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں جواب آپ کو لٹا کے دوں اور میرا جسم پاک نہ ہو۔ پلیت بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی صحابہ کتنے پاک ہیں۔ کیا فرمایا تو نے جواب دے دینا تھا، تجھے نہیں پتا تجھ سے مخاطب کون تھا؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم جس سے میں محمد مخاطب ہو جاتا ہوں، رب اس کا ظاہر کیا باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ پلیت بندے کو نہیں پتا کہ صحابہ کتنے پاک، پلیت بندے کو نہیں پکا میرے حضور کا خون کتنا پاک، اوے پلیت بندے کو نہیں پتا میرے نبی کی آل اور جد کتنی پاک۔ فرمایا تو نے جواب دے دینا تھا۔ بہرحال یہاں پر شیخ ایک بات لکھتے ہیں، اور بات کیا فرماتے ہیں، حد کی ہے آپ نے فرمایا کہ حضور سلام میں پہل کرتے ہیں، اور آج کوئی تو طبیعت بھی ایسی ہے کہ میرا گفتگو کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ کا جو روحانیت کا یہ ماحول ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں۔ شیخ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور سلام میں پہل کرتے ہیں۔ حضرات یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لینا، سنبھال لینا، اور ہو سکے تو پھر اوپر سے تالا بھی لگا لینا تاکہ چور سے نہ کھلے، کوئی چور کھول نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ جس کی سمجھ میں آ گیا اسے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا، اور سمجھدار بندہ ہے اور اس پہ اللہ کا فضل ہوگا جسے یہ سمجھ آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو واہ شیخ محقق 72 مرتبہ سبحان اللہ، ایسی زیارتیں نہیں ہوتی۔ اللہ مدینے سے سائیوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جاؤ برے صغیر میں جا کے حدیث پہنچانی ہے، تو رو پڑے کہنے لگے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، تو کریم خواب میں ملے ہو، فرمایا چلا جا ڈیوٹی کرنی ہے، ادھر روزانہ گنبد دیکھتا ہے، ادھر کرم ہوگا گنبد والا بھی آ جائے گا، کرم ہو جائے گا تجھ پہ اور مہربانی ہو جائے گی۔ وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہے، اللہ محقق علی الاطلاق۔ ہائے ہائے ہائے، اہل حدیث بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، دیوبندی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، شیخ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے۔ میں کہتا ہوں صرف نام نہ لو، عقیدہ بھی لو۔
حضور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو حضور کی عادت کریمہ تھی نا، یہ جملہ جو میں نے کہا کہ اندر لکھ لینا ہے، فرمایا عادت کریمہ تھی کہ حضور سلام میں پہل کرتے ہیں. آئے آپ فرماتے ہیں آج بھی امتی بعد میں درود پڑھتا ہے، حضور پہلے سلام فرما دیتے ہیں. پھر مان جاؤ نا کہ جب حضور توجہ فرماتے ہیں پھر تم درود و سلام پڑھتے ہو. اور ایک اور بات بھی، چلو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. ہاں جی، اللہ اکبر. ہماری لڑائی نہیں، سمجھانا ہے. نہ ہم گالی والے ہیں نہ گولی والے ہیں، دلیل دروازے تک ہم دیتے ہیں. لیکن جو کہتا ہے نا جی درود پہ جھگڑا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرو. اس سے جھگڑا تو نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو. اللہ کرے تجھ پہ بھی حضور توجہ فرما دے. حضور تجھ پہ بھی توجہ فرمائے نا، تو پھر جنہ ویکھیا ہے اور بول دے نہیں، تو جنہ نہیں ویکھیا کرن گلا. اللہ اکبر. تو یہ حضور کی توجہ اور حضور کی شفقت. میں آتے سوچ رہا تھا ان بچوں کے بارے میں کہ اللہ اکبر، چڑھتی جوانیاں ہیں اور کالج کے یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، کوئی کام کاج والے ہیں. اچھا دن کو ہو سکتا ہے کوئی ریڑھی لگانے والا ہو، کوئی جاب کرنے والا ہو، لیکن سرکار کے نعرے کیسے لگا رہے ہیں. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ دودھ خالص ہو تو مکھن زیادہ ہوتا ہے. دودھ درود والا ہو، بیٹا گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ بچے اتنے حضور کے نام کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اسے سنبھال کے رکھو. اور ایمان کا حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں ایمان کا دوسرا ترجمہ عقیدہ ہے. اور بتائیے یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ یہ بنتا ہے ماننے والوں، یعنی ہے جو صحیح العقیدہ ہو. صحیح العقیدہ. اللہ اکبر. اور پھر مفتی صاحب نے نا حد کر دی ہے، اور مفتی صاحب کے قلم میں اللہ نے برکت بھی بڑی دی تھی، یہ علماء سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں پوچھے نا کہ پل صراط کوئی ہے دنیا میں مثال، تو آپ فرماتے ہیں ہاں دنیا میں مثال ہے پل صراط کی. اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دنیا میں پل صراط کی مثال صراط مستقیم ہے. کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. تو فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم، مر جانا یار، قبر میں جانا ہے. یہ بڑے بڑے شازور ہزاراں دنیا اندر آئے، جد پیغام مولا دا ملیا بستر جاڑ اٹھائے. بڑے بڑے تقریر کرنے والے لوگ جب ہم سوچتے ہیں نا اللہ اکبر کہ آج آرام کر رہے ہیں، جن کا توتی بولتا تھا نہیں، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو اور سچی بات کرو. بے شک یار تھوڑے ہو جائیں کوڑے نہ ہو، سچی بات کرو. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں کہ پل صراط کی مثال صراط مستقیم ہے. لکھنا ہے، اندر لکھنی ہے بات. اور فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم عقیدہ اہل سنت و جماعت. اور یہ یہاں غور کرنا ہے آپ نے.
माफ़ी चाहता हूँ, आपको दोबारा तवज्जो की जहमत दिलवा रहा हूँ। पुल सिरात, पता चला सुन्नी रहना सौखा नहीं। सुन्नी रहना सोने पुल सिरात ते चलना ही। बार्डर नज़दीक है, इधर राफजियती इधर खरजियती, उत्ते तफजीलियत ने भी पर बिछाए ने, इधर मरज़ियती इधर चकड़ालवियती इधर नेचरियती, इधर ए बीमारियाँ इधर ए बीमारियाँ इधर ए बीमारियाँ, इधर गोबरी इधर खूनी। ते कमाल नहीं कि बंदा चिट्टा दूध बचा के ले जाए। हैं कितना, और ये सच्ची बात मैं नौजवानों के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, आपने इतने ज़ौक़ के साथ सुन रहे हैं, और आप तो ऐसे सुन रहे हैं कि आप का अंदाज ये बता रहा है आज रात ख़त्म हो जाए, कमली वाले की बात ख़त्म ना हो। मुझे कहना ही नहीं पड़ रहा कि को सुभान अल्लाह है, आप इस अंदाज में मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो पुल सिरात पे चलना सोनिया सौखा, तो पता चला सुन्नी बनना सौखा, सुन्नी रहना सौखा। ते जे सोनिया तू सुन्नी रह गया ते सुन्नी चला गया ते पुल सिरात है। अच्छा एक मिनट यार, वैसे थोड़ी सी अगर कंप्रोमाइज़ आप कर ले मैं और आप सलाह कर ले, हाँ जी मान जाओगे सलाह, मैं थोड़ी मनागा, तुम मेरी मननी है। भाई माहौल ऐसा है, वक़्त ऐसा है, हाँ जी शरीक जिले तगड़े होण ना तो तगड़े होना पैंदा है, इंज नहीं करीदा। सहाबिये नबी जन्नती ते पता है पूरी दुनिया कुफर इत्थे लगा है, मगर लगा है तो ईरानों भी पैसा आमदा पिया, वो डॉलर भी आमदे ने पे, तुमन भी आमदे ने पे, तो तुमन तुन तुन के पीरन भी दिते जा रहे हैं, हर शह नहीं है। तो फिर जने बन के ना इंज हाथ चुक के आखो हर सहाबिये नबी, अल्लाह हाथ ने मज़ा दे दिया है, लेकिन हर हाथ उठ जाए। और मुझे उम्मीद है कि नबी की निस्बतों की इज़्ज़त के लिए जो हाथ उठता है ना, रब उसे कभी बेइज्जत नहीं करेगा, उस हाथ में ज़ोर देगा। अब हाथ सारे उठा के, बाहर वाले भी अंदर वाले भी सारे उठाओ, पूरे ज़ोर से उठा दो। नहीं ऊंचे नहीं किया आपने, अल्लाह आपको ऊंचा कर दे। अब जोर ऐसा लगाना है कि वो आपका नारा इधर लगे, हाजरी मदीने में लगे, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। वाह अल्लाह अकबर। आमानू जो सुन्नी है, तर्जमा कर रहा हूं ना, हाँ जी, वह आमिलुस सालिहात, और जो अमल साले करता है, ईमान भी हो गया, तकवा भी हो गया। आमनुत्तकुल्लाह, ईमान भी हो गया, तकवा भी हो गया। अब क्या करना है? अब है मासादिकीन, कूनू, हुक्म है कूनू, कूनू हो जाओ मासादिकीन, सच्चों के साथ। यहाँ मेरे शेख एक जुमला सेल्वी साहब फरमाया करते थे, और चलो मैं उनका एक फैज़ आपकी बारगाह में पेश कर देता हूँ। आप फरमाते ईमान भी बंदे के पास हो, तकवा भी हो, तो फिर यहाँ ताकीदन हुक्म क्यों है? कूनू मास्सादिकीन। तो सादा लफ्ज़ों में फरमाया करते थे, पुत्र तगड़ा खजाना होवे ना, ते चौकीदार भी तगड़ा रखवाना चाहिए।
فرمایا ایمان ہے نا تو خزانہ ہے، تقوی خزانہ ہے نا، تو اس کو بچانا بھی ہے نا، تو بچے گا کیسے؟ رب فرماتا ہے کسی صالح بندے، سچے بندے کے ساتھ ہو جا، ولیوں کے لڑ لگ جا، تیرا ایمان بھی محفوظ ہوگا، تیرا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ سچی بات ہے، پڑھن اتے مان نہ کری نہ آکھی میں پڑیا، وہ جبار قہار سے دندہ روڑ دندہ دودھ کڑیا، ڈردہ روی ڈردہ روی ڈردہ روی، سچا نہ لگ جائی۔ اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے اور اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ مع الصادقین، مع الصادقین کیا اشارہ ہے؟ 1.5 اینٹ کی اپنی علیحدہ مسجد نہ بنانا، جماعت کے ساتھ ہی رہنا۔ مع الصادقین، نہ وکھرا نہیں ہونا، نہ کٹھے ہونا، سچے سارے کٹھے ہو جان، تے جھوٹے پمیں پھر سارے بھی کٹھے ہو جان، کوئی فرق نہیں، سچے کٹھے ہو جائیں۔ مع الصادقین میں ایک اور بھی اشارہ ہے۔ بد مذہب آج کہتا ہے نا جی وہ جڑے چنگے سن ہوتے ٹر گئے، جڑے اصلی تے ہوتے ٹر گئے، جڑے پیر فقیر سن ہوتے ٹر گئے، اج سب 2 نمبر ہیں، اج سب 2 نمبر ہیں، اج سب 2 نمبر ہیں۔ پیڑے نو ہر شے پیڑی نظر آندی ہے، لیکن یہاں اشارہ ہے مع الصادقین میں، یہ قیامت تک ہے نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جو۔ سادی مثال ہے، میں آپ سب کو کہوں بھی خبردار، آپ نے سیالوی صاحب کے ساتھ رہنا ہے، سیالوی صاحب کے ساتھ رہنا ہے، تو پورا سال سیالوی صاحب رہنا ہے، تو سیالوی صاحب پہلے مہینے ہی نہیں رہے، تو تساں کتھوں سیالوی صاحب نال رہنا ہے؟ اگر سچے مک گئے نا، اگر سچے چلے گئے، اگر سچے ختم ہو گئے تو مع الصادقین کا کیا مطلب؟ پھر مان جا قیامت تک سچے موجود رہیں گے۔ اور ہمارے ایک بزرگ مثال بھی دیتے ہیں اور خوبصورت مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا 2 نمبر 2 نمبر 2، واقعی 2 نمبر بہت زیادہ ہیں، بہت ان تو کہتے ہیں 20 نمبر بھی ہے، 21 نمبر بھی ہے، 2 نمبر تو چلو پھر کوئی نیڑے آیا نا، اصل تو نقلی کاپی 2 نمبر ہوئی، ہاں جی تو 10 نمبر ہو گیا، 20 نمبر ہو گیا، یہ گل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو۔ آپ میں سے کسی بندے نے 2 روپے کا نوٹ دیکھا ہوا ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے، 5 روپے کا، 5 روپے کا اور 2 روپے کا نوٹ آج جعلی چل جاتا ہے، کیوں؟ اصلی بند ہو گیا ہے، اصلی بند ہو گیا ہے، تو جب میرے سونے اصلی بند ہو گیا ہے تو جعلی کتوں چلے گا؟ آج 5000 کا نقلی نوٹ چلے گا، 500 کا چلے گا، 1000 کا چلے گا، 75 کا بھی چل جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ اصل موجود ہے، اسٹیٹ بینک نے اصل دیا ہے، تو جس کی اصل چلتی ہے اس کی نقل چلتی ہے۔ یہ کہتا ہے 2 نمبر 2 نمبر 2 نمبر 2 نمبر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے بھائی 1 نمبر موجود ہے۔ مع الصادقین میں ایک اور بھی راز ہے، اور وہ کیا راز ہے؟ تو چاہے آمنو و عامل الصالح، آمنو اتقوا اللہ، یہ 2 ہے نا، تقوی کا بھی یہاں حد کوئی نہیں رکھی گئی، ایمان کی کوئی حد نہیں رکھی گئی، لیکن مع الصادقین سب کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ صحبت صالح مبتدی کے لیے بھی ہے، منتہی کے لیے،
یہ نہیں کہ ابتدا کے لیے تو صحبت نیک کی ضرورت ہے، اچھی صحبت کی ضرورت ہے، انتہا کے لیے نہیں. ان چونکہ پیر صاحب ہو گئے نا تو ان جدھر مرضی چلے رہن. ان چونکہ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہو گئے ہیں تو چلو اس محفل میں بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلے جائیں. اور میں نا رہنا سچے آنا ہے. ایسا نہیں کرنا. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر. اب کیا ہے یہاں پر کہ یہاں میں اگر صحبت پہ کلام کروں نا، میں نوجوانوں سے ہاتھ باندھتا ہوں، محبت سے کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو نا، آپ جتنے بندے ہو ماشاءاللہ، چلو سب کی بات کر لیتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہوگا میں نیک بن جاؤں. ایسے ہی ہے. بہت سارے کہتے ہوں گے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، ولی بنا لے. ایک جملہ سادہ بولنے لگا ہوں، اور یہ آپ کا لنگر ہے، ابھی آیا ہے تو لے لو. آپ جیسا چاہتے ہیں نا، جیسا چاہتے ہیں کہ میں ایسا بنوں، ایسا بنوں، ایسا بنوں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ آپ جیسا چاہتے ہیں نا کہ میں ایسا بنوں، ایسی صحبت اختیار کریں. ہائے ہائے. اب شرابی چاہتے ہیں، اب زانی چاہتے ہیں، معاذ اللہ. اب کائنات میں جتنے برے ہیں شروع میں سے برے نہیں تھے، انہیں کسی برے نے برا بنایا ہے، انہیں کسی صحبت نے برا بنایا ہے. اور دیکھنا آج نور داڑھی شریف میں پگ بندی ہے، بچے نعرے لگا رہے ہیں اللہ نیک ہے. یہ شروع سے نہیں تھے، انہیں کسی صحبت نے نیک بنایا. آج اگر چاہتے ہو نا کہ ہم نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، میں اپنے سنگیوں کو یہ زیادہ زور نہیں دیتا کہ نماز پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، نہیں. میں کہتا ہوں آنا جانا رکھو، بس ملتے رہو. اگلی گل اور گئی، بس ملتے رہو، ملتا رہے گا. اور ایک اور جملہ بول دوں، جو ملتا رہتا ہے ایک دن مل جاتا ہے. غیر حاضری غیر کر دے گی، غیر حاضری غیر کر دے گی، اور حاضری حضوری دے دے گی. ملتا رہے، صحبت تیری ٹھیک رہے. اور کوشش کرو کہ آپ نا، میں آپ کے حضور کی حدیث شریف سنا دوں. اب تھک تو نہیں گئے نا؟ 15 منٹ اور لے لے. حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا تم اپنے دوست کے دین پر ہو. یہ تو حدیث آپ نے سنتے رہتے ہیں نا. فرمایا اب جیسا دوست ہوگا ویسا دین ہوگا. اب جیسا چاہتے ہو نا آپ، بات وہی آ گئی. میرا دین کیسا ہو، دوست ایسا رکھو. یہ نہ سوچو یہ جرنل کا بیٹا ہے، کرنل کا بیٹا ہے، فیکٹری والے کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھو، پہلے دیکھو جو میرا یار ہے کیا صحابہ کا غدار تو نہیں ہے؟ کیا اہل بیت کا غدار تو نہیں ہے؟ بے شک فیکٹری والا ہے، بے شک جرنل کا بیٹا ہے، کرنل کا بیٹا ہے، اس کے پاس ایم جی بھی ہے، ایل جی بھی ہے، پراڈو بھی ہے، پجارو بھی ہے، ساری ہے. یہ ساریاں بعد میں دیکھو، پہلے دیکھو ختم نبوت کا غدار تو نہیں ہے. نصیحت کر رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں محبت سے آپ کو ترلا ڈال رہا ہوں. یاری لگاتے وقت نہ حسن دیکھنا ہے، نہ مال دیکھنا ہے، نہ عہدہ دیکھنا ہے.
دوستی لگاتے وقت پہلے عقیدہ دیکھنا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو، تاکہ میں پھر اس طرح کا لنگر آپ کو دوں. ایک مرتبہ پھر کو، تاکہ میں اس طرح کا لنگر آپ کو دوں. سبحان اللہ اکبر. تو جب اور رشتہ داری بھی کرو نا، اے وڈیرے بندے بھی بیٹھے ہو، جب رشتہ داری کرو نا، بچی ویکھن جاؤ یا بچہ ویکھن جاؤ، دوویں کام کرنا ہے. تے بچی بھی ویکھنی ہے تے انہاں لوکاں دا عقیدہ بھی ویکھنا. بچہ بھی دیکھنا ہے اور ان کا بولو بولو کیا عقیدہ بھی دیکھنا ہے. سرکار کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لوگ 3 وجہوں سے رشتہ داری کرتے ہیں، یا حسن کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، ہاں جی، یا نسب کی وجہ سے رشتہ داری کرتے ہیں. فرمایا میں امت کو وصیت کر رہا ہوں تم دین کی وجہ سے رشتہ داری کرنا. کیا کرنا؟ بولو، دین کی وجہ سے رشتہ داری کرنا. یہ نہ دیکھنا یہ کار دے دیں گے، یہ اتنے امیر ہیں، یہ اتنے، اور رب پر بھروسہ رکھو. سب سے پہلے کچھ نہیں دیکھنا، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نبی کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں بالکل، اور کوئی چیز نہیں دیکھنی. اور میں نے یہ سچی بات آپ تجربے سے دیکھیں، علماء سے پوچھیں. ایک بچی آتی ہے، کچھ عرصے بعد پورا ٹبر ہی رافضی. 5-6 سال نہیں گزرتے جھنڈا لگا ہوتا ہے. ایک بی بی آئی ہے ہمارے قریب، ایک محمدی پور پورا ہے شانیاں دا. 2 بیبیاں صرف پورا پنڈ سنی سی. آج تو 60 سال پہلا پورا پنڈ سنی سی، ریکارڈ ہوتا پیا. 2 بیبیاں آئی تو وہی کردار دیاں صحیح نہ سن. 2 بیبیاں نے وہ کام پایا ہے کہ اج 70-80% رافضین تے باقی سنین، تے انہاں وچ بھی کچھ کانن تے کچھ سیاںن. شاید میں سمجھا نہیں سکیا. ہاں جی، رشتہ داری کرن تو پہلا ضرور ویکھنا ہے. اور میں محبت سے کہہ رہا ہوں، یہ آج کل بیماری ہے. اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو بات صحیح بھی نہ لگے. بعض دفعہ طبیعت ایسی ہوتی ہے نا کہ سیب بھی کڑوا لگتا ہے، روٹی بھی کڑوی لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. طبیعت خراب ہو، معدہ خراب ہو، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، پھر سیب بھی کڑوا لگتا ہے، روٹی بھی کڑوی لگتی ہے. اور جب روح بیمار ہو تو پھر سچ کڑوا لگتا ہے، پھر حق کڑوا لگتا ہے، پھر مسجد میں آنا کڑوا لگتا ہے، پھر قرآن پڑھنا کڑوا لگتا ہے، پھر درود پڑھنا کڑوا لگتا ہے، پھر وہ ایک نماز دیاں 4 رکعتیں پڑھنا اتنا وزن لگتا ہے. تو اب جب جسم بیمار ہو جائے تو منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو کسی حکیم کو جا کے دکھاتے ہو نا. تو جب یہ نشانیاں ہیں، قرآن کڑوا لگے، حق کڑوا لگے، مسجد کڑوی لگے، قرآن کڑوا لگے، تو پھر کسی ایسے طبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو گولیوں سے علاج نہ کرے، نظر سے علاج کرے. اور جب وہ علاج کرے گا، جیسے سیالوی صاحب فرما رہے تھے اشارتاً، اللہ اکبر، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا. وہی سیب آپ کو میٹھا لگے گا، وہی قرآن آپ کو میٹھا لگے گا، اور وہی دولت آپ کو میٹھی لگے گی. تو اس لحاظ سے آج یہ بیماری ہے. اور
वो बात में जो करने लगा था कि कड़वी लगेगी, वो क्यों कड़वी लगती है? असल में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। जरासीम बंदों को लग जाते हैं, ऐसा कोरोना है कि साथ बैठने से लग जाता है। इसीलिए फरमाया सभी के पास ना बैठा करो, सभी की किताबें भी ना पढ़ा करो। और मैं एक और नशिस्त पहली में भी अर्ज करके आया हूँ कि सभी के क्लिप ना सुना करो, बाज क्लिप स्लिप कर देते हैं। सही है ना? हर क्लिप नहीं सुनना, क्लिप आए स्किप कर दो। क्या करो? स्किप कर दो। अगर सुन लिया तो हो सकता तो अनु स्लिप कर जाए। हाँ जी, आज ये जो बीमारियां हैं, जो जहन्नमी और जेलमी में कितना का फर्क है? कितना फर्क है जी? कोई लफ्जी तौर पर है जी, मानवी तौर पर जहन्नमी और जेलमी है जी। यार हद हो गई है। दाता साहब पर भी वो वक्त आना था कि इतराज हो रहा है। गरीब नवाज जिनके कदमों में बैठ के उठे तो गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल। हाँ, ये पता है क्या मसला है? इधर भी हो सकता है कुछ बच्चे बीमार हो गए हों, ऐसा होता है हर जगह बीमार। ये बीमारी का मसला भी यही है। मसला ये है, ये क्लिप सुना, ये क्लिप सुना, ये क्लिप सुना, ये क्लिप सुना। यार तू पकता है कि तू सच्चा है, तेरा नजरिया सच्चा है, तू सब अब तुझे इस डॉक्टर ਨੂੰ भी चेक कराना है, इसनों भी कराना है, इसनों भी कराना है। साडे शेख फरमाते सन, पुत्र जिहड़ा चोखा डॉक्टरां कोलों चेक कराए वो चोखा बीमार हो जाता ना। तुझे पक्का पता है ना। और फिर हमारे हजरत एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते थे। आप फरमाते थे, देखो एक प्यो मेहनत मजदूरी करके ते घर फ्रिज भर दे और फ्रिज के अंदर हर शय रख दे, और बच्चा फिर कदे गुआंढियां कोल गया हुआ, कदे किदे कोल गया हुआ, कदे किदे कोल गया हुआ, ते बाप आवे ते आखे कि यार तुझे गैरत नहीं आती, मेरी कमर नहीं देखता, वेख पीछे निशान किन्ने, मैं मजदूरी करके भी ए फ्रिज भरी है, तू अजे भी शरीकां दे वेड़े जाना है। यार तो आहले सुन्नत तुम्हें कोई कमी है? कोई कमी है? एक सादी सी बात समझ लो, अल्लाह अकबर, तुम्हारे अंदर मेहर अली हैं, जमात अली हैं, इंदुल वली हैं, गौसे जली हैं, इंदुल वली हैं, गौसे जली हैं, हर वली हैं, मौला अली है। तो अभी भी कोई कमी है? फ्रिज भरी इधर चखा मारनिया ने, इधर चखा मारनिया ने, इधर चखा मारनिया ने, छेड़ पर जी। अल्लाह अकबर। इस लिहाज से आप कोशिश करें कि और इस पर मुफ्ती साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आप थके ना हो तो मैं अर्ज कर दूं। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये जो आज ये भी आवाज़ आती है, देखो जी मौलवी साहबान जो है ना बंदे को बंद करते हैं और इनको सुनने नहीं देते, कहते हैं इसको भी ना सुनो, इसको भी ना सुनो, इसको भी ना सुनो, और ये कुएं के अंदर डड्डू बनाना चाहते हैं। और मौलवी साहबान देखो देखो जवानों, तुम्हें जो है वो तुम्हारे इल्म और तुम्हारी सोच को महदूद करना चाहते हैं। बात गौर से सुनना, जहन्नमी बंदा कह रहा है, हाँ जी, वो जी ये तो मौलवी साहबान बंदे को जो है वो महदूद कर रहे हैं। हम कहते हैं सुनो, लेकिन तुम्हें फर्क का पता हो ना किस जगह खराबी हो रही है। मिसाल के तौर पर आप कहा जाए जी ये जहां खाने लगे हुए हैं सारे खाओ, लेकिन इतना तो पता है ना ऐदे च जहर है, तो जो पता ही ना है
نہیں سمجھ آئی تو ہو سکتا ہے ایک ہی لقمہ لویں. تو جو درویش روک رہے ہیں بھی ایتھے نہیں جانا ایتھے نہیں جانا, جے جانا ہے تے سائیں خزم نال لے کے جائے جے نہیں پتا ہوئے تو انہوں دسن اے کھانا ہے اے نہیں کھانا, اے کھانا ہے اے نہیں کھانا. تے جے اپنیاں اکھاں کام نہ کرن تے پھر کسے تے اعتماد کرنا پہندا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اگلے مفتی صاحب نے حضرت ایک گل لکھی ہے, کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں دیکھو نا آج جو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن ہی پڑھنا ہے, قرآن ہی پڑھنا ہے, قرآن ہی پڑھنا ہے, جتنے مرضی قرآن پڑھ لویے, جیسے یہ آوازیں آتی ہیں نا. آپ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. آپ فرماتے ہیں بھئی قرآن میں ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں, یہ ہے نا, اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہاں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا سے ایک بات تو پتہ چلی, اب توجہ کرنی ہے اور دل پہ لکھنی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بات تو پتہ چلی نا کہ کچھ گمراہ ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے, کچھ بات پکی. اگلی بات سننا, فرماتے ہیں پتہ چلا پھر یہ بات تو کلیئر ہوئی نا کہ سارے قرآن پڑھنے والے ٹھیک نہیں. سارے قرآن پڑھنے والے ٹھیک نہیں. یضل بہ کثیرا یا تو نہ ہوتا, اگر سارے ٹھیک ہوتے قرآن پڑھنے والے تو یضل بہ کثیرا. اور آپ پھر آگے ونڈ کرتے ہیں, کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں مسئلہ قرآن دا نہیں, مسئلہ استاذ دا ہے. مسئلہ قرآن پڑھنے کا نہیں, نہ قرآن وہی ہے, مسئلہ سمجھنے کا ہے. کچھ نے قرآن پڑھ کے گمراہی اختیار کی اور کچھ نے ہدایت اختیار کی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا استاذ تھا جس رستے پر, شاگرد بھی اسی رستے پہ چل پڑا. اچھا اور تھوڑا سمجھا دوں. آج کل ہم ایک تحقیق کر رہے ہیں اور اس تحقیق کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہودی بہت قرآن پڑھتا ہے, عیسائی قرآن پڑھتا ہے, مرزئی قرآن پڑھتا ہے, ہندو قرآن پڑھتا ہے. آج آپ نے ماشاءاللہ اتنا ذوق سے سنا ہے. مجھے یہ بتاؤ یہودی قرآن پڑھے تو یہودی قرآن پڑھ کے بندے مسلمان کرے گا؟ زور سے جواب دو نا. پھر اگر تھکے نہیں تو پھر بولو نا. یہودی قرآن پڑھ کے مسلمان, عیسائی قرآن پڑھ کے مسلمان کرے گا, مرزئی قرآن پڑھ کے, ہاں جی. پھر ماننا پڑے گا کہ یہودی قرآن پڑھائے گا تو یہودیت پھیلائے گا, عیسائی قرآن پڑھائے گا عیسائیت پھیلائے گا, مرزئی قرآن پڑھائے گا مرزیت پھیلائے گا, جی رافضی قرآن پڑھائے گا رافضیت کا گند پھیلائے گا, خارجی قرآن پڑھائے گا خارجیت کی بدبو آئے گی, اور ہدایت یافتہ سنی قرآن پڑھائے گا پھر ہدایت آئے گی. اس لیے یہ ذہن سے نکالو جی اساں تے بچے پڑھانا ہے, اساں تے قرآن ہی پڑھانا ہے. یہ بات بالکل نہیں صحیح. پھر تو اس جگر پہ چلنے والے تو مرزیوں کے پاس جا داخل کرائیں گے, ہاں جی. اساں تے قرآن ہی پڑھانا ہے, کیڑا اساں ترجمہ پڑھانا ہے نا, صرف قرآن پڑھانا بھی. مفتی صاحب نے لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں بد مذہب سے پڑھانا حرام ہے. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم بد مذہب سے قرآن شریف سکھا سکتے ہیں, علم پڑھا سکتے ہیں؟ تو اس بندے کو حضرت عمر پاک نے ڈانٹا. آپ نے فرمایا بکریوں کے پیچھے لگا دے, جاہل چنگا ہے. فرمایا اسے بد عقیدہ کے پاس نہیں پڑھانا. اس لیے یہ جاہل تو رہے گا, ایمان تو سلامت رہے گا نا, ایمان تو صحیح رہے گا نا. اور اگر یہ بد عقیدہ کے پاس جائے گا, اللہ اکبر. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے لیکن کافی وقت ہو گیا ہے اور ہم تو 10:30 بجے آ گئے تھے پورے تقریباً,
माशाअल्लाह। लेकिन फिर आपकी तरतीब की वजह से, वैसे 11:30 10:30 से 11:30 की तरतीब थी और वो तो पूरी हो गई कब की। अजी अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, आप पे ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए। हाँ अल्लाह अकबर। अपने मैं आपसे की मोहब्बत से आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ना, अल्लाह अकबर, आखिर पर बात समेटना चाह रहा हूँ और मोहब्बत से तरला भी ले रहा हूँ आपका। ले लूँ तरला? बाज़ बंदे ना इसी चीज़ को बनाकर, आप उधर क्यों गए थे जी? आपने बात सुननी है, सीने पे हाथ ज़रूर रख के सुननी है, आप तवज्जो फरमानी है, सीने पे मारने की इजाज़त नहीं। मैंने एक बाबा जी से पूछा, जी ये क्या है, दड़ल 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 क्यों हो रही है? फरमान लगे, पुत्र जिस सीने च अबू बकर उमर ना हो उत्थे दड़ल दड़ल ले। अबू बकर हाय हाय। हज़रत अली पाक के नाम पे ना हाथ थोड़े उठे हैं, तो फिर वेखण वाले आखना, चूँकि जो दिखता है वही बिकता है ना, देखने वाले आखना वो ही सच्चे न, तो कसूर किदा है? जिले मौला पाक का नाम आवे तो हाथ चुक के ते सलामी दिया करो। नगर नगर गली गली नारे हैदरी हैदरी। आर्टिफिशियल फुल होन ना ते सजा के लोग बैठे होन, दुकानदार सजा के बैठे होन, ते गाह कहता ये असली है, ये असली है, ये असली है। तो जिहड़े असली वाले होन शटर डाउन करके बैठे होन, तो लोग आर्टिफिशियल नूं ही असली आखना है ना, क्योंकि असली वालियां तो दुकान ही बंद रखी है। तो जिहड़े आर्टिफिशियल होना इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके तो बंदे आंदे ने यार खरे यही सच्चा है, यही सच्चा है, यही सच्चा है। अल्लाह अकबर। एक शाह जी मेरे को आए, कहने लगे जी देखो ना जी मोहब्बत वाले बैत इधर होई ना। मैं क्या जी शाह जी और वो मेरे को गल सुनो। मैं क्या इत्थे अली अली कितने अरसे तू है न, किन्ने अरसे तू? कहने लगे जी 40.5 साल हो गए मैनू अली अली करने। मैं क्या सर ते रख के शाह जी कुरान एक गल दसनी है, तुसी 40 साल हो गए न या और किन्ने 100 साल तो ये मजहब है? कहने लगे जी शुरू तो न। मैं क्या मन सड़िया, अच्छा शुरू तो न अली अली हो रही है। मैं क्या अली 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 कोई एक वली? मैंने कहा जिधर अली होते हैं उधर वली होते हैं। हमारी गुफ्तगू से कोई फिरका बंदी की आपको बदबू नहीं आएगी, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, फिरका बंदी नहीं, फर्क जरूर बताएंगे, फर्क जरूर हो आपको सामने रखेंगे। अल्लाह अकबर। तो जिधर अली होंगे उधर वली होंगे। तो फिर आज पूरी कायनात में वली किधर हैं, किस जमात में हैं? अल हक मअल अली वल अली मअल हक। जिधर अली है उधर हक है, जिधर हक है उधर अली है। और आज जिधर अली है उधर वली है, और जिधर वली है उधर अली है। फिर मानना पड़ेगा करबलाई भी सुन्नी है, मौलाई भी सुन्नी है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत नाल जी
तुसी किधर गए सो? असी पाकां दा जिक्र सुन गए स, असी पाकां दा जिक्र गए से। अल्लाह दा वास्ते पाकां दा जिक्र पाकां कोलों सुनीदा, पलीतां कोलों नहीं सुनीदा। मैं दलील दूंगा, दलील के बगैर बात करते ही नहीं हम। दूध कदे पलीत बर्तन च पीता है? कदे? ते चावल खान लगे भी सोच लिया करो। जे दूध पलीत बर्तन विच नहीं पीना ते आहले बैत ते पाकन, उहदे वास्ते मुंह भी पाक ढूंढ। ठीक है, गल समझ आ गई है? अल्लाह बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असा नेड़ियों गल मकाउणी है, वारे शामियां गल करिए जिहड़ी अगां भी कम आ। अल्लाह अकबर। इस लिहाज से आपने कोशिश करनी है। मुझे बड़ा माशाल्लाह लुत्फ़ आया और मैंने हाफिज़ हसन साहब से आज अर्ज़ की कि उधर अल्लामा साहब वैसे ही आना है, तो अगर मुझे इजाज़त हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए आज आना, कोई तबीयत का सिलसिला भी ऐसा था, तो फिर उन्होंने इनका चेहरा सामने कर दिया। हाँ जी, अल्लाह अकबर। फिर पट्टी साहब माशाल्लाह, ये सारे साथी, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको बहुत बरक़ात अता फरमाए जी, और अल्लाह आपको बहुत नवाजे। ठीक है, मैं अभी जो तरला लेने लगा था वो क्या लेने लगा था? मैं आपको ये नहीं कहने लगा कि आप नमाज पढ़नी है रोज़ सुबह, ठीक है? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि आपने कोशिश करनी है किसी को धोखा नहीं देना। क्या करना है? अपनी नमाज। आज इस्लाम को नुकसान क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने सिर्फ इबादत तक इस्लाम को महदूद रखा है, मुआमलात में इस्लाम को लेके नहीं आ रहे। हमने अपने मुआमलात में इस्लाम को लेके आना है। और ये बात आपने याद रखनी है, किसी को धोखा बोलो। और धोखा जो देता है ना, वो असल में लेता है, देता नहीं। क्या करता है? बोलो, क्या करता है? एक पिंड च बजुर्ग सन ते वो बुजुर्ग मक्खन दे पेड़े बना के ते शहर बेचते सन। तो शहर जाते थे तो वहाँ पर दे आते थे। एक बंदे से अरसा दराज वो काम कर रहे थे, पेड़े दे आना और पैसे ले आना। जब आप एक दिन दुकानदार ने सोचा, यार बाबा तो नमाजी परहेजगार है, अल्लाह का बंदा है, जिहड़े पेड़े दे के जाता है, मैं तोलना तो सही भला पूरे भी हैं कि नहीं। उन्हें आख्या चलो आज तोलने हैं जी। वो तोले, एक पेड़ा भी घट, दूजा भी घट, तीजा भी घट, चौथा भी घट। बड़ा वट चढ़िया, यार बाबे ने इन्ने अरसा हो गया मैनू दा लाने, मैं तो बड़ा इतमाद करता सा इस बाबे ते, इसने तो एडा दा लाया। चलो आवन दे। उस दूजे दिन बाबे होरी आए थे, जे सीढ़ी चढ़े नहीं, अस्सलाम वालेकुम। और ठहर जाओ जी, सलाम वालेकुम। पुत्र की होया है? ये होना की है? किन्ने अरसे तू बाबा तू दा लाना पिया मैनू? तो बाबे दे आंसू निकल आया। आख्या पुत्र इतमाद बड़ी चीज़ होंदी है। की गल हुई? इतमाद तो बड़ी शह होंदी है। कह लगा बाबा देखो, ए पेड़ा भी घट, ए भी घट, ए भी घट, ए भी घट, ए भी घट। बाबे ने आंसू पूछ के ना आख्या पुत्र मैं गरीब बंदा, मेरे घर ते तराजू वट्टा ही कोई नहीं। पहले दिन तेरे कोलों किलो चीनी लैके गया सा, मैं एक पासे वो चीनी रखदा, एक पासे पेड़े रखदा। हुण मैनू नहीं पता तेरी चीनी 3 पाए, तेरी चीनी किलो है, तेरी चीनी घट है, तेरी चीनी वध है।
तू जिन्नी चीनी दिती है मैं ओना तोल के देना है। उन्हें तो एक बारी दाल आया तो उन्होंने कितनी बारी लगा। अल्लाह इस वास्ते कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। आज दे मिलाद शरीफ का सबक भी लै जाओ कि दा ते अगर हो सके तो इरादा हो जाए कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 5 वेरी रोज़ अल्लाह दी बारगाह च हाज़र होवांगे। हाँ जी, देखो ना सियालवी साहब किबला नाल ताल्लुक है, भट्टी साहब दा, बजुर्गों दा, ये सारिया साथियों दा, किन्नी दूरों आए ने, इन्होंने कितना सफ़र करके जाना है, घंटे घंटे डेढ़ दा पिंडां जाना है, एक ताल्लुक नाल आए न। ते जे ताल्लुक ना होंदा यार, एडा भी साडा ताल्लुक नहीं कि सवेरे आवाज़ आवे ते असी ना आवीए, एडा भी रब नाल साडा ताल्लुक नहीं। बुलाई जाता ना, ओ बुलाया जाता नहीं, एडा ताल्लुक कम अज कम पैदा कर लो कि जिले बुलान साईं। हुण खत्मे नबूवत दा नारा माशाअल्लाह ना चाहते हो भी घंटा, ये तुहाडी मोहब्बत ने कढ़ा लिया है अल्लाह। लेकिन खत्मे नबूवत दा तुसां नारा लाना है ताकि मेरी तबीयत ना इंज हो जाए। वैसे बड़ी खुश हुई है तुहाडे नाल गल करके, लेकिन दिल है खत्मे नबूवत दा नारा लाण ते हैं। ये सारे लाना है तो जोर नाल लाना है। ताजदारे खत्मे नबूवत कुछ हाथ थले न, वोटां वास्ते तो नहीं, नोटां वास्ते। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।